ایک فقیر جو کسی دور افتادہ گاؤں میں بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، اسے خبر ملی کہ ساتھ والے گاؤں سے بادشاہ کا گزر ہو رہا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ وہاں پہ پہنچا تاکہ بادشاہ کی بارگاہ میں جا کے کچھ مانگے اور مالا مال ہو جائے، چونکہ بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت سخی ہے، دل کھول کے دیتا ہے۔ فقیر اس ہجوم کے اندر جا کے کھڑا ہو گیا۔ جب بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا تو فقیر نے ہجوم کو چیر کے سامنے جا کے بادشاہ کے یوں اپنا کاسا پھیلا دیا اور کہا کہ حضور کچھ عطا کیجئے، کچھ ڈالیے۔ تو یوں کاسا لے کے وہ کھڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے یوں مڑ کے اس کو دیکھا، مسکرایا اور اس کے کشکول میں کاسا میں کچھ ڈالنے کی بجائے بادشاہ نے خود اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا۔ بادشاہ منہ سے کچھ نہیں بولا بٹ آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اس میں کچھ ڈالو، مجھے کچھ دو۔ تو بیچارہ فقیر ایک دم سے پزل ہو گیا، پریشان ہو گیا، میں کیا کروں؟ اینڈ ایوری باڈی واز لوکنگ ایٹ ہم اینڈ ہی واز لٹل اپسیٹ، ورڈ، کنسرنڈ، کیا کروں؟ تو اچانک سب نے کہا کچھ ڈالو، بادشاہ نے اپنا ہاتھ کیا ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ مت دلاؤ، ڈالو کچھ۔ تو اس نے اپنی پوٹلی کے اندر ہاتھ ڈالا، اس میں بہت ساری کھجوریں تھیں اور اس نے وہاں سے 3 کھجوریں، پوری 3 کھجوریں نکال کے یوں بادشاہ کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ بادشاہ نے وہ کھجوریں دیکھی اور اپنی جیب میں ڈالی، اور پھر بادشاہ نے اپنے ایک سرونٹ کو کہا جس کے پاس پورا اتنا بڑا ایک برتن تھا جس میں بہت سارے سونے کے سکے تھے۔ بادشاہ نے اس میں سے 1 2 3 پورے 3 سونے کے سکے نکالے اور اس کے کشکول میں ڈال دیے۔ لیکن اس فقیر کی جو گریڈ ہے وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ بادشاہ کچھ اور دے گا، تو وہ یوں دیکھتا رہا، کچھ اور ڈالیے، میری بہت بڑی ضرورتیں ہیں، میں بہت غریب ہوں، میں بہت پسماندہ ہوں، میں چیتڑوں میں ہوں، میرے بالوں میں خاک ہے، میں پریشان حال ہوں، میرے پیٹ میں بھوک ناچ رہی ہے۔ اس نے بڑے واسطے دیے، بڑی محنتیں کی، لیکن بادشاہ جواباً اس کو دیکھ کے مسکرایا اور آگے بڑھ گیا۔ فقیر نے پیچھے سے اور صدا لگائی کہ کچھ دیجئے۔ بادشاہ نے پیچھے مڑنا بھی گوارا نہیں کیا اور وہ چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ فرینڈس، I just realized، اینڈ میں نے جو ریلائز کیا فقیر نے ایگزیکٹلی وہی ریلائز کیا۔ اب فقیر وہاں کھڑا سوچ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں یہ سمجھ جاتا کہ میں جتنا بادشاہ کو دوں گا، مطلب 3 کھجوریں، اگر احساس ہوتا مجھے کہ اتنے ہی مجھے سونے کے سکے ملنے والے ہیں، تو میں پاسبلی اپنی ساری کھجوریں بادشاہ کے سامنے رکھ دیتا۔ لیکن اب بادشاہ جا چکا تھا، بہت دیر ہو چکی تھی۔ چیلنج یہ ہے کہ ایک بار جب لینے والوں کو لینے کی عادت پڑ جائے تو پھر ان کے لیے دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو گیو۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہ لوگ جن کے لیے دینا آسان ہے، زندگی ان کو اتنا دیتی ہے کہ وہ لیتے لیتے تھک جاتے۔ فیکٹ یہی ہے کہ زندگی لینے والوں سے لیتی ہے اور دینے والوں کو اور دیتی ہے۔ اب اگر آپ کو زندگی سے زیادہ چاہیے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمپل، آپ نے دینا ہے۔ اس خالق کی رضا کے لیے، اس کی مخلوق کے اوپر دل کھول کے خرچ کرنا ہے۔ لوگوں کی مصیبتوں میں، ان کے مشکلات میں ان کی مدد کرنی ہے، دونوں ہاتھوں سے دینا ہے۔ پرابلم ہے ہم میں سے اکثر لوگ اتنا فکر مند ہیں لینے کے بارے میں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں تو بس مانگتے رہتے ہیں۔ ہم کیا کبھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مالک مجھے توفیق دے، مجھے بتا کہ میں تیری مخلوق میں کس کی مدد کر سکتا ہوں، مجھے بتا کہ میں تیرے کس کام آ سکتا ہوں۔ All we focus is مجھے یہ دے دے تو مجھے وہ دے دے۔ We all just focus on getting۔ اب جب آپ دیتے ہیں اس کی راہ میں تو پھر وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ بعض اوقات تھوڑا نہیں، جو آپ نے ایکسپیکٹ کیا، جو اس کے وعدے ہیں آسمانی کتابوں میں، جو اس نے وعدے اتنے گنا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کے وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ تو زندگی سے زیادہ چاہیے تو زیادہ دینا شروع کریں۔ یاد رکھیں جس ہاتھ سے کچھ جاتا ہے اسی میں کچھ واپس آتا ہے۔ اب
جو واپس کرنے والا ہے وہ اس کو کتنے گنا بڑھا کے آپ کو واپس دیتا ہے، یہ اس کے اختیار میں. آپ کے اختیار میں صرف دینا ہے، تو پھر دینے پہ دھیان دیں.